फ्री तालीम, फ्री किताबें और फ्री एक्सेसिबिलिटी ऑफ डिजिटल जो लर्निंग है, ये सारा करने के बावजूद इस कदर ख़राब नताइज देखें, मैं समझता हूँ खासकर ये टीचरों की नाकामी है। मैं नहीं समझता ओवरऑल अगर 40% की भी बात की जाए तो कोई इतनी बड़ी एवरेज परसेंटेज नहीं है। इसके बावजूद जिस सतह से बच्चे फेल हुए और इसमें 80% बच्चों के फेल होने की जो बात चल रही है, और इससे ओवरऑल निज़ाम तालीम के खोखलेपन की या फिर कमजोरियों का देखें, असल में अगर 5th 8th प्राइवेट जो स्कूलों के बच्चे हैं, अगर उसमें शामिल किया जाए तो कोई हमाकत नहीं होगी, कोई मजाका नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर इंशाल्लाह 22 तारीख को फैसला करेंगे कि बच्चों को 33 के ऊपर रख के पासिंग मार्क्स देनी है। थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट हुई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं मंजूर अमीन। और हालिया दिनों गिलगित बल्दिस्तान में एलिमेंट्री बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इनकाद किए जाने वाले एलिमेंट्री एजुकेशन इम्तहानात के ख़राब नताइज के बाद पूरे गिलगित बल्दिस्तान की अवाम व ख़वास में बेचैनी के साथ साथ सरापा एहतजाज है, जिसमें तलबा की कसीर तादाद जो कि सड़कों पर भी आ चुकी है। और उसके बाद न सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि महकमा तालीम के अंदर भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ और पॉलिसियों के हवाले से बातें की जा रही हैं, और इन मामलात की असल क्या साख्त है और उनके हवाले से क्या पेशरफ्त की जा रही है, और जो नताइज ख़राब नताइज हैं उनकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है। बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर तालीम गिलगित बल्दिस्तान गुलाम शहज़ाद आगा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने वक्त लिया। सर, तालीम का फुक़दान और तालीम की कमी, जो सहूलियात की कमी है, वो हमेशा से रही है, मगर गिलगित बल्दिस्तान का एक मेयार पूरे पाकिस्तान में अच्छे स्कोप के तौर पर लिया जा रहा था, अच्छी तालीम के रेशो के तौर पर लिया जा रहा था। लेकिन इन नताइज के बाद जिस तरह का ख़राब इमेज बना है, तो क्या आप नहीं समझते हैं कि मुस्तक़बिल के लिए ख़तरनाक हद तक ये सूरत हाल इख्तियार कर रही है कि बच्चे 33 की बजाय 40 नंबर करने पर बच्चे फेल हो रहे हैं, और उनमें 80% बच्चों की फेल होने की देर आ रहा है। वो वैसे कहते हैं कि नाकामी कामयाबी का ज़िना है, तो हम नाउम्मीद नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम के अंदर मैं ये समझता हूँ आने वाले वक्तों के अंदर अच्छी पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि इस दफ़ा एक तो पॉलिसी के अंदर थोड़ी सी तब्दीली आई थी, और सख्ती से हमने कोशिश की थी कि मेरिट को जो है इंश्योर किया जा सके, क्योंकि पास प्रैक्टिस ये रही कि 33% के ऊपर बच्चों को मार्क्स दिया जाए, पासिंग मार्क्स। इस दफ़ा हमने 40 पे लेके गए। इसी तरह हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है ना मार्किंग हमने रखी। मिसाल के तौर पर स्कर्दू के बच्चों के पेपर गंजे में जाके चेकिंग हो गई। इस तरह से बहुत सारे हमने पॉलिसी लेवल पे हमने तब्दीली लाई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे बच्चे रह गए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है किसी भी अच्छे और बेहतर के लिए हम थोड़ी सी सख्ती अगर बर्दाश्त करें तो आने वाला जो नताइज है, आने वाले जो वक्त है, जो है ना हमारे लिए बेहतर हो सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि 40% पे जो हम लेके गए थे वो धीरे धीरे लेके जाना चाहिए था। हमने अचानक से इस पॉलिसी के ऊपर हमने अमल दरामद करने की कोशिश की, उसके असरात हमें अच्छा नहीं निकले। मिसाल के तौर पर 0 से लेकर अगर 5th तक हम धीरे धीरे हम मुख्तलिफ परसेंटेज के ऊपर हम ऊपर लेके आते 40 के ऊपर, तो ये बेहतर नताइज हो सकता था। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ, ख़ासकर बहुत सारे लोग कहते हैं ये टीचरों की नाकामी है। मैं नहीं समझता कि टीचरों की नाकामी है, हमारी थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट हुई जिसकी बुनियाद पर यह नतीजा निकला है। तो आने वाले वक्तों के अंदर इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर नोटिस लिया है। हम सब भी इसके ऊपर बहुत ही परेशान है, क्योंकि इस तरह के नताइज नहीं आने चाहिए था। पूरे दुनिया के अंदर गिलगिस्तान का एक नाम था कि वहाँ के तालीमी जो रेशो है, जो लिटरेसी रेट है, वो इंतहाई अहमियत के हामिल और बहुत ज़्यादा थे। तो इस दफ़ा मैं समझूंगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तो खैर 5th किसी बोर्ड का हिस्सा तो नहीं है, अलबत्ता ये गिलगित बल्तिस्तान में है। तो हमारी कोशिश होगी नेक्स्ट टाइम कम से कम ये 5th के जो छोटे बच्चे हैं, अब छोटे छोटे बच्चे हैं 5th के अंदर, वो क्या बोर्ड के पेपर देंगे। और बोर्ड के जो पेपर इस दफ़ा मैंने खुद इजलास बुला के, हमने मीटिंग बुला के उस बोर्ड के पेपर को हमने पढ़ने की कोशिश की। इस हद तक 5 पेजर वो बनाए, वो मिसमैनेजमेंट हुई। इसके ऊपर बाकायदगी से तहकीकात होगी। आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर इंशाल्लाह आपको अच्छी पेशरफ्त मिलेंगे। और मैं समझता हूँ, मैं बल्कि आपके ज़रिए पैगाम भी दूंगा उन बच्चों को कि गिरते ही शहसवार ही मैदान जंग में जो तिल क्या गिरे वो घुटनों के बल चले, कि आप मेहनत जारी रखें। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर जो है ना आप बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकेंगे। जो सूरत हाल है उसमें बच्चों की तरफ से बाकायदा तहरीक का भी आगाज़ कर दिया गया है, और उसमें 33% पर दोबारा आने की बात की जा रही है। और इस मामले में 2 किस्म के स्कूल ऑफ थॉट्स की बात चल रही है। एक चीफ सेक्रेटरी की तरफ से 33% मार्क्स को करने की उस पर वो तरजीह दे रहे हैं, जबकि सूबाई हुकूमत चाह रही है कि उसको 40 पर ही रखा जाए, और बिलखुसूस वज़ीर तालीम इस हवाले से चाह रहे हैं कि वो 40 पर ही रहे। तो इसमें कितनी सदाकत नहीं, है? देखें एक बात
یہ حقیقت ہے کہ گلگت بلتستان کی حکومت نے بلکہ میرے منسٹری کے اندر جتنے بھی ڈائریکٹرس اور ڈی جی لیول پہ بلکہ ڈی آئیز تک ہم نے بلایا، اسٹیک ہولڈر تھے، ان سب کو بلایا، وجوہات ہم نے پوچھے، تحقیقات کی. اس تحقیقات کے نتیجے میں سب نے یہی کہا کہ اس میٹنگ کے نتیجے میں یہ اخذ ہو گیا کہ اس دفعہ 33 کے اوپر رکھا جائے تاکہ یہ آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر ہم 40 کے لیے بچوں کو تیار کیا جا سکے. خیر یہ ڈیسیجن ہو چکا تھا. تو اتنے میں چیف منسٹر صاحب نے بھی آج اس کے اوپر باقاعدگی سے نوٹس لیا ہے اور نوٹس لے کے 22 تاریخ کو ایجوکیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ بلایا ہے. تو اس کے اندر کیونکہ یہ پالیسی میٹر ہے، پالیسی میٹر چیف منسٹر کے اختیارات میں ہے کہ وہ کہاں تک اس کو لے کے جا سکتا ہے. تو یہ چیف منسٹر انشاءاللہ 22 تاریخ کو فیصلہ کریں گے کہ بچوں کو 33 کے اوپر رکھ کے پاسنگ مارکس دینی ہے یا 40 کے اوپر ان کو اوپر کام کرنا ہے. اوورآل اگر 40% کی بھی بات کی جائے تو کوئی اتنی بڑی ایوریج پرسنٹیج نہیں ہے. اس کے باوجود جس سطح سے بچے فیل ہوئے اور اس میں 80% بچوں کے فیل ہونے کی جو بات چل رہی ہے اور جس طرح ظاہر ہو رہا ہے، اس سے اوورآل نظام تعلیم کے کھوکھلے پن کی یا پھر کمزوریوں کا دیکھیں اصل میں بنیاد تعلیم کی جو بنیاد ہے، جو اداروں کے بنیاد تھے، خاص کر تعلیمی اداروں کی بنیاد یہ ہے کہ مانیٹر ضروری ہے. ہمارے ہاں مانیٹرنگ جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے، اور بلکہ ہمارے ہاں مختلف ادوار کے اندر یہ پاس پریکٹس رہی تھی کہ مختلف اے ای اوز کی شکل میں، اے ڈی آئیز کی شکل میں، میرے خیال سے ہمارے زمانے میں بھی اے ڈی آئی ہوا کرتا تھا کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 3-4 اے ڈی آئی جو کہ مختلف روٹس کے اندر مختلف کیا نام ہے فیلڈ کے اندر جا کے وزٹ بیس کر کے ڈیلی بیس پہ رپورٹ جاتا تھا ڈپٹی ڈائریکٹر کو تاکہ کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لے سکیں. اب وہ نظام اس وقت جو ہے نا بالکل اس وقت اس نظام کو میں سمجھتا ہوں پچھلے اتوار کے اندر اس کا خاتمہ ہوئی تھی. تو میں سمجھوں گا اس سے مانیٹرنگ کا اس نظام کو ہمیں دوبارہ متعارف کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلا جو 22 تاریخ کو جو میٹنگ ہوگی اس کے اندر انشاءاللہ یہ ڈیسیجن ہوگا کہ مانیٹرنگ کے نظام کو ہم دوبارہ متعارف کریں. سر پچھلے کئی سالوں سے 3-4 سالوں میں جس طرح گلگت بلتستان کی بیوروکریسی اور گلگت بلتستان کی حکومت نے جس انداز میں اسکولوں کو فیسلیٹیٹ کیا، فری ایجوکیشن، فری تعلیم، فری کتابیں اور فری ایکسیسیبلٹی آف ڈیجیٹل جو لرننگ ہے، یہ سارا کرنے کے باوجود اس قدر خراب نتائج کی ذمہ داری دیکھیں یہ سارے کرنے کے باوجود میں سمجھوں گا کہ اب ہماری تیاری ذہنی تیاری ہماری نہیں تھی کہ بچوں کی کہ ہم 40% پہ لے کے جائیں تاکہ وہ پاسنگ مارکس لے کے آئیں. لیکن ہم فیسلیٹیٹ کر چکے ہیں، چاہے وہ ایچ آر کی مد میں ہو، چاہے وہ جدید کمپیوٹرائز لیب کی مد میں ہو، چاہے وہ لائبریری کی مد میں ہو. میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے تمام ادارے اس وقت ویل ایکوپڈ ہے اور اچھے ٹیچرز ہیں اس وقت. لیکن پھر بھی اگر مثال کے طور پر ہم 33 کے اوپر لے کے آتا ہے، پھر بھی اگر کہیں کوئی کمی بیشی رہتا ہے، کسی بھی ضلع کے اندر کوئی اگر اسی صورتحال مایوس کن نتیجہ رہتا ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بخشیں گے نہیں، بلکہ ہم اس ذمہ دار کو ہم انجام تک پہنچائیں، چاہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈی ڈی او کی شکل میں ہو، چاہے وہ سائنس ٹیچر کی شکل میں ہو. اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ 40% جو مارکس کیے گئے اس کی پالیسی بنی ہے، کہاں سے بنی اور کس طرح بنی ہے، اس میں صوبائی حکومت نہیں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود حیران ہیں کہ پالیسی سے ادارہ بیٹھا ہوا ہے جہاں سے پالیسی بننی ہے، جہاں سے ہدایت جاری ہونی تھی. یہ کیبنٹ ہے، چیف منسٹر کے اختیارات میں ہے کہ کوئی بھی پالیسی وضع کر کے ڈپارٹمنٹ کے اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے دیا جائے. لیکن یہاں پہ 33 سے 40% کس نے کی، اس کے اوپر تحقیقات باقاعدگی سے ہوگی اور تحقیقات ہوگی. چیف منسٹر صاحب نے اسی لیے میٹنگ بلایا ہے کہ کس کے کہنے پر یا کس سے پوچھ کے یہ پالیسی اپنایا ہے. تو اس کی انشاءاللہ اس کے اوپر تحقیقات ہوگی. اور بغیر خراب نتائج پر کیا صرف چند ٹرانسفر اور چند تبادلوں کے بعد یہ مسئلے کا حل نہیں، یہ ٹرانسفر پوسٹنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں نہ کہیں کوئی سستی، کہیں نہ کہیں کسی کی نااہلی ہے جس کی بنیاد کے اوپر، چاہے وہ مینجمنٹ کی ہو، چاہے وہ اکیڈمک سائڈ سے ہو، تو اس تک ہم نے پہنچنا ہے. جب تک ادھر نہیں پہنچیں گے، سزا جزا کو متعارف نہیں کروائیں گے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. انشاءاللہ سزا جزا ہوں گے، جہاں جہاں کمی کوتاہی ہمیں نظر آئیں گے وہاں انشاءاللہ وہاں پہ. اور آخری سوال، تمام طرح حکومتی اور محکمہ تعلیم کی کمزوریوں کو پردے پہ کے لبادے میں اوڑھنے کے لیے سننے میں آ رہا ہے کہ اب کی بار پرائیویٹ اداروں کو بھی ایلیمنٹری بورڈ کا حصہ بنایا جائے گا، جس میں 5th اور 8th کو شامل کیا جائے گا. اس میں کتنی صداقت؟ دیکھیں اگر 5th 8th پرائیویٹ جو اسکولوں کے بچے ہیں اگر اس میں شامل کیا جائے تو کوئی حماقت نہیں ہوگی، کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کو شامل کیا جا سکے تاکہ ان کے اندر بھی کمی بیشی ہیں تو وہ بہتر انداز میں آگے لے کے جا سکیں. خیر اس کے اوپر ابھی فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہے، البتہ پرائیویٹ جو ایسوسیشن ہے ان کے ساتھ نیگوشیٹ چل رہا ہے، تو آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر شاید اس کا کوئی فیصلہ آ سکے.
بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت مہربانی. فری تعلیم، فری کتابیں اور فری ایکسیسیبلٹی آف ڈیجیٹل جو لرننگ ہے، یہ سارا کرنے کے باوجود اس قدر خراب نتائج کی دیکھیں تیاری یہ سارے کرنے کے باوجود میں سمجھوں گا کہ اب ہماری تیاری ذہنی تیاری ہماری نہیں تھی کہ بچوں کی کہ ہم 40% پہ لے کے جائیں تاکہ وہ پاسنگ مارکس لے کے آئیں، لیکن ہم ہیزیٹیٹ کر چکے ہیں، چاہے وہ ایچ آر کے مد میں ہو، چاہے وہ جدید کمپیوٹرائز لیب کے مد میں ہو، چاہے وہ لائبریری کے مد میں ہو. میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے تمام ادارے اس وقت ویل ایکوپڈ ہے اور اچھے ٹیچرز ہیں اس وقت. لیکن پھر بھی اگر مثال کے طور پر ہم 33 کے اوپر لے کے آتا ہے، پھر بھی اگر کہیں کوئی کمی بیشی رہتا ہے، کسی بھی ضلع کے اندر کوئی اگر اسی صورتحال مایوس کن نتیجہ رہتا ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بخشیں گے نہیں، بلکہ ہم اس ذمہ دار کو ہم انجام تک پہنچائیں، چاہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈی ڈی او کی شکل میں ہو، چاہے وہ سائنس ٹیچر کی شکل میں اور ہو. اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ 40% جو مارکس کیے گئے اس کی پالیسی بنی ہے، کہاں سے بنی اور کس طرح بنی ہے، اس میں صوبائی حکومت نہیں، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود حیران ہیں کہ پولیس ادارہ بیٹھا ہوا ہے جہاں سے پالیسی بننی ہے، جہاں سے ہدایت جاری ہونی تھی. یہ کیبنٹ ہے، چیف منسٹر کے اختیارات میں ہے کہ کوئی بھی پالیسی وضع کر کے ڈپارٹمنٹ کے اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے دیا جائے. لیکن یہاں پہ 33 سے 40% کس نے کی، اس کے اوپر تحقیقات باقاعدگی سے ہوگی اور تحقیقات ہوگی. چیف منسٹر صاحب نے اسی لیے میٹنگ بلایا ہے کہ کس کے کہنے پر یا کس سے پوچھ کے یہ پالیسی اپنایا ہے، تو اس کی انشاءاللہ اس کے اوپر تحقیقات ہوگی. اور بغیر خراب نتائج پر کیا صرف چند ٹرانسفر اور چند تبادلوں کے بعد یہ مسئلے کا حل نہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، ہے، یہ ٹرانسفر پوسٹنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں نہ کہیں کوئی سستی، کہیں نہ کہیں کسی کی نااہلی ہے جس کی بنیاد کے اوپر، چاہے وہ مینجمنٹ کی ہو، چاہے وہ اکیڈمک سائڈ سے ہو، تو اس تک ہم نے پہنچنا ہے. جب تک ادھر نہیں پہنچیں گے، سزا جزا کو متعارف نہیں کروائیں گے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. انشاءاللہ سزا جزا ہوں گے، جہاں جہاں کمی کوتاہی ہمیں نظر آئیں گے وہاں انشاءاللہ وہاں پہ. اور آخری سوال، تمام طرح حکومتی اور محکمہ تعلیم کی کمزوریوں کو پردے پہ کے لبادے میں اوڑھنے کے لیے سننے میں آ رہا ہے کہ اب کی بار پرائیویٹ اداروں کو بھی ایلیمنٹری بورڈ کا حصہ بنایا جائے گا، جس میں 5th اور 8th کو شامل کیا جائے گا. اس میں کتنی صداقت؟ دیکھیں، اگر 5th 8th پرائیویٹ جو اسکولوں کے بچے ہیں اگر اس میں شامل کیا جائے تو کوئی حماقت نہیں ہوگی، کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کو شامل کیا جا سکے تاکہ ان کے اندر بھی کمی بیشی ہیں تو وہ بہتر انداز میں آگے لے کے جا سکیں. خیر اس کے اوپر ابھی فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہے، البتہ پرائیویٹ جو ایسوسیشن ہے ان کے ساتھ نیگوشیٹ چل رہا ہے، تو آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر شاید اس کا کوئی فیصلہ آ سکے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت مہربانی.